السلام علیکم طالبات، میں ہوں آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف، اور آج ہم پڑھیں گے انٹرونشن ان کاؤنسلنگ سائیکالوجی یعنی مشاورتی نفسیات میں مداخلت کے طریقے۔ انٹرونشن کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیپس ٹیکن ٹو امپروو اے سچویشن، یعنی کسی بھی مسئلے کسی بھی صورتحال میں مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے جو بھی اقدامات اختیار کیے جائیں یا جو بھی طریقے اپنائے جائیں ان کو انٹرونشن کہا جاتا ہے۔ اس کو اردو میں ہم علاج بھی کہہ سکتے ہیں، مداخلت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ مشاورت یعنی کاؤنسلنگ اور انٹرونشن یا مداخلت دونوں مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ مشاورت انٹرونشن کا ہی ایک طریقہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو انٹرونشن ان کاؤنسلنگ کی بجائے میتھڈز آف کاؤنسلنگ کہہ لیں تب بھی بات کا وہی مطلب ہوگا۔ کاؤنسلنگ کے بہت سے طریقے کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے جو مین اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ طریقے ہیں وہ یہ ہیں: تحلیل نفسی کی کاؤنسلنگ یعنی سائیکو انالیٹک کاؤنسلنگ، کرداری علاج یا کرداری مشاورت بیہیورل کاؤنسلنگ، موکل مرکز مشاورت یعنی کلائنٹ سینٹرڈ کاؤنسلنگ، وقوفی جذباتی کرداری مشاورت یعنی REBT، اور گروہی کاؤنسلنگ یا گروپ کاؤنسلنگ۔ ان سب طریقوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کی بجائے علاج یا تھراپی کا لفظ بھی آتا ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ سب سے پہلے ہم سائیکو انالیسز یعنی تحلیل نفسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ سگمنڈ فرائیڈ کا وضع کردہ طریقہ علاج ہے، اور اس کی بنیاد فرائیڈ ہی کی اپنی پرسنالٹی تھیوری کے اوپر ہے، سائیکو انالیٹک پرسنالٹی تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کا ایب نارمل بیہیویئر، اس کے نفسیاتی ڈس آرڈرز یا سمٹمز یعنی علامات وغیرہ، ان سب کی بنیاد پر لاشعوری یا انکانشیس محرکات، امپلسز، موٹیوز وغیرہ کار فرما ہوتے ہیں۔ اڈ اور سپر ایگو کے درمیان جب کانفلکٹ یعنی کشمکش ہوتی ہے اور ایگو اس کانفلکٹ کو سالو نہیں کر سکتی، تو اس کے نتیجے میں ایگو ڈیفنس میکانزم اپناتی ہے، اور یہ ڈیفنس میکانزم جب حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایب نارمیلٹی پیدا ہوتی ہے۔ کانفلکٹس یا کشمکشیں عام طور پر انسان کے بچپن یا پاسٹ کے ایکسپیرینسز اور اس زمانے میں ہونے والے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان کی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا سمٹمز کو ختم کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے انکانشیس مٹیریل یا لاشعوری مواد کو پہلے شعور میں لایا جائے، اور اس کے جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں، جو بچپن کی جو کانفلکٹس ہیں، ان کو زندہ کیا جائے، اور اس شخص کو وہ ساری کانفلکٹ سمجھائی جائیں، اور جب وہ اس کے کانشیسنیس یعنی اس کے شعور میں آ جائیں گی تو وہ ان کو سمجھ جائے گا اور ان کی وجوہات کو سمجھ جائے گا، اور ان کو وہ ریزالو کرنے اور حل کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور اس طرح اس کے سائیکولوجیکل پرابلم دور ہو جائے گی۔ تو فرائیڈ اس مقصد کے لیے جو ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے وہ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے فری ایسوسیشن یعنی آزاد تلازم۔ اس میں سائیکو انالسٹ یعنی تحلیل نفسی کرنے والا جو سائیکو تھراپسٹ ہوگا وہ مریض سے یہ کہتا ہے کہ تم ایک کاؤچ کے اوپر لیٹ جاؤ، اور خود وہ ایک سائڈ پر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ مریض سے یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی بات تمہارے ذہن میں آئے تم اس کو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی جھجک کے اور پریشانی کے تم بیان کرتے چلے جاؤ، خواہ وہ بات کتنی ہی احمقانہ، شرمناک، اللاجیکل یعنی غیر عقلی یا بے وقوفانہ یا اسٹوپڈ یا شیمفل کیوں نہ ہو، تم جو بات تمہارے ذہن میں آتی ہے اس کو بیان کرتے چلے جاؤ۔ فری ایسوسیشن کی ٹیکنیک کا مقصد فرد کے لاشعوری یعنی انکانشیس مٹیریل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ جب پیشنٹ باتیں کرنی شروع کرتا ہے تو ایک بات کو کرتے کرتے اس سے ملتی جلتی کوئی دوسری بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، جس طرح ایک خیالات سے دوسرا خیال جڑتا ہے، جیسے خیالات یعنی تھاٹ ایسوسیشن ہوتی ہے، جیسے خیالات کا تلازم ہوتا ہے، تو ایک چین سی بنتی چلی جاتی ہے، ایک خیال سے دوسرا خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، ایک بات سے وہ دوسری بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح ایک بات سے دوسری بات کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پیشنٹ اپنے ان خیالات کے بارے میں بھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے انکانشیس میں ہوتی ہیں۔ نارملی کوئی بھی انسان اپنے انکانشیس تھاٹ سے نہ تو واقف ہوتا ہے اور نہ ان کے بارے میں باتیں کر سکتا ہے، لیکن فری ایسوسیشن کے ذریعے وہ کانشیس تھاٹس کے بارے میں باتیں کرتے کرتے انکانشیس تھاٹس کے بارے میں بھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اس کے شعور میں آ جاتی ہے۔ انکانشیس تھاٹس کو دوسرا طریقہ جو
کانشسنس میں لانے کا ہے وہ ہے خوابوں کا تجزیہ یعنی ڈریم انالیسس. اور فرائڈ ڈریمز کو کہا کرتا تھا کہ یہ رائل روڈ ٹو انکانشس یعنی انکانشس تک جانے والی شاہراہ. فرائڈ کا یہ نظریہ ہے کہ خواب میں انسان کا انکانشس مٹیریل انسان کو نظر آتا ہے، یعنی وہ اس کی ساری خواہشات، اس کی یادیں، اس کے خیالات جن کو کوئی شعور میں نہیں لا سکتا، لیکن جب انسان سوتا ہے تو خوابوں میں وہ ساری خواہشات اور خیالات اس کے سامنے آ جاتے ہیں. فرائڈ کے مطابق ہر ڈریم کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مینیفیسٹ کانٹینٹ اور ایک لیٹنٹ کانٹینٹ. مینیفیسٹ کانٹینٹ یعنی ظاہری مواد وہ ہے جو کہ خواب میں نظر آتا ہے، اور لیٹنٹ کانٹینٹ وہ ہے جو اصل میں اس خواب کا مطلب ہوتا ہے، جو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس خواب کا چھپا ہوا مفہوم ہوتا ہے. تو اس طریقے میں پیشنٹ رات کو جو خواب دیکھتا ہے وہ دن میں آ کے اپنے سائیکو تھراپسٹ کے سامنے بیان کرتا ہے، اور سائیکو تھراپسٹ ان خوابوں کے اوپر مریض کو آزاد تلازم کرواتا ہے، اور آزاد تلازم کرتے کرتے مریض اپنے انکانشس خیالات کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس خواب کا جو اصل مطلب ہوتا ہے جو کہ اصل میں اس کے انکانشس میں ہے وہ اس کے اوپر باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. اگلی ٹیکنیک مزاحمت کے تجزیے میں یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کو کرتے کرتے پیشنٹ ایک دم سے رک جاتا ہے، اور اس کو ریزسٹنس کہا جاتا ہے. جب پیشنٹ کسی خاص موضوع کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا یا موضوع کو تبدیل کر دیتا ہے تو سائیکو انالسٹ اس موضوع کو زیادہ پروب کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں رک گئے اور تم نے موضوع کو تبدیل کیوں کیا. جہاں پر پیشنٹ ٹاپک چینج کرتا ہے عموماً اس چیز کا تعلق کسی سائیکولوجیکل کانفلکٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور پروب کرنے سے وہ سائیکولوجیکل کانفلکٹ سامنے آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے انالیسس آف ٹرانسفرنس یعنی انتقالیت کا تجزیہ. ٹرانسفرنس یا انتقالیت ایک خاص فینومینا ہے جو سائیکو انالیسس کے دوران رونما ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ سائیکو تھراپسٹ کے بارے میں بالکل اسی طرح سے سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اسی قسم کے ایموشنز اور فیلنگز رکھتا ہے جس طرح وہ اپنی زندگی میں اور خاص طور پر بچپن میں اپنے سگنیفیکنٹ ادرز یعنی ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو کہ سگنیفیکنٹ ادرز ہوتے ہیں. اگر ماں باپ نہ ہوں تو جو بھی شخص جو اہم ہوتا ہے جس نے اس بچے کو پالا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ جو خیالات رکھتا تھا اور جس طرح سے ریئیکٹ کرتا تھا وہ اسی طریقے سے اپنے سائیکو تھراپسٹ کے بارے میں ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. مثلا اگر پیشنٹ اپنی ماں کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا تو وہ اسی انداز میں اپنے سائیکو تھراپسٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اسی طرح اگر اس کو اپنے باپ کے بارے میں کوئی غصہ تھا تو وہ سائیکو تھراپسٹ کے بارے میں بھی اسی قسم کے غصے کا اظہار کرے گا. اس پروسیس کو انتقالیت یعنی جذبات کا منتقل ہونا کہا جاتا ہے. یہاں سائیکو تھراپسٹ پیشنٹ کو یہ بتائے گا کہ یہ خیالات اور یہ ریئیکشنز اصل میں تمہارے ان اپنے سگنیفیکنٹ ادرز کے بارے میں ہیں جو کہ بچپن میں تم نے محسوس کیے تھے، اور یہ اس وجہ سے محسوس کیے تھے کہ جو سائیکولوجیکل کانفلکٹس اور سائیکولوجیکل ٹراما تمہیں پیش آیا تھا، اور یہ اصل میں میرے بارے میں نہیں ہے. اس قسم کی تشریح سے پیشنٹ کو اپنے پیرنٹس اور اپنے پاسٹ لائف کے بارے میں جو تجربات تھے اور پیرنٹس کے بارے میں جو اس کا بیہیو کرنے کا طریقہ تھا یا ریئیکٹ کرنے کا طریقہ تھا اس کی سمجھ آ جاتی ہے اور اپنی کانفلکٹ کی سمجھ آ جاتی ہے. ان تمام چیزوں کی یعنی آزاد تلازم کرتے ہوئے، خوابوں کا تجزیہ کرتے ہوئے، انالیسس آف ریزسٹنس اور انالیسس آف ٹرانسفرنس کرتے ہوئے جب سائیکو تھراپسٹ مریض کو سمجھاتا ہے اور اس کو اس کے یعنی پرابلم بیہیویئر کی وجہ سمجھاتا ہے، اس کو اپنے پاسٹ لائف میں ہونے والی کانفلکٹس یاد کرواتا ہے، تو اس عمل کو تشریح کہا جاتا ہے. وہ پیشنٹ کو بتاتا ہے کہ یہ جو سمٹمز تم محسوس کر رہے ہو، مثلا جو ڈپریشن یا انگزائٹی یا ابسیسو کمپلسیو پرابلم یا جو بھی نفسیاتی علامات تم محسوس کر رہے ہو جن کا تم شکار ہو، اس کی وجہ یہ انکانشس خیالات ہیں اور یہ بچپن کی کانفلکٹس تھیں. جب سائیکو تھراپسٹ یہ تشریح یا انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو کلائنٹ کو اپنی نفسیاتی پریشانی کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے. نفسیاتی پریشانی کی وجہ سمجھ میں آ جانے کے عمل کو انسائٹ یا بصیرت کہا جاتا ہے. جیسے ہی کلائنٹ کو یا پیشنٹ کو بصیرت حاصل ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنے سمٹمز کے اوپر قابو پانا شروع کر دیتا ہے. وہ سائیکولوجیکل مسائل جو پہلے اس کے قابو سے باہر تھے اب فوراً اس کے کنٹرول کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ اس کو ان کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہے.
تو وجہ سمجھ آتے ہی اس کو ان کے اوپر کنٹرول بھی آ جاتا ہے، وہ اپنی سمٹمز کو ختم کر دیتا ہے، ان کے اوپر کنٹرول پا لیتا ہے اور اس کا نفسیاتی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مشاورت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تو طالبات، یہ تھا سائیکو انالیٹک کاؤنسلنگ کا طریقہ۔ بقیہ طریقے ہم آئندہ لیکچرز میں پڑھیں گے۔